امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی شدت اختیار کر گئی۔ مسلسل تیسری رات امریکہ کے ایران پر حملے۔ ایرانی شہر بندر عباس زوردار دھماکوں سے گونج اٹھا۔ ریڈار تنصیبات، میزائل، ڈرون مراکز اور فوجی کشتیوں کو نشانہ بنایا۔ سینٹ کام نے حملوں کی تصدیق کر دی۔ کہا حملوں کا مقصد آبنۂ ہرمز میں بحری جہازوں پر ایرانی حملوں کی صلاحیت کو ختم کرنا ہے۔ ایران کا بھی جوابی وار۔ امریکی جہاز پر کروز میزائل حملے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج کے مطابق دشمن کے جہاز کو کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ کویت میں موجود امریکی فوجی تنصیبات کو بھی ڈرون سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آبنۂ ہرمز کی دوبارہ ناکہ بندی کا اعلان۔ آبنۂ ہرمز کا محافظ بننے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ خود کو ہرمز کے محافظ فرشتے کا خطاب بھی دے دیا۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا ہماری ناکہ بندی صرف ایرانی جہازوں اور ان کے گاہکوں کو روکے گی۔ گزرنے والی تمام کارگو پر 20% شرح سے فیس لیں گے۔ فوکس نیوز کے انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا آبنۂ ہرمز کا کنٹرول اب ہم سنبھالیں گے۔ بحری جہازوں کی سیکیورٹی کے بدلے معاوضہ ملنا چاہیے۔ امید ہے اتحادی ممالک سیکیورٹی کے بدلے فنڈز دیں گے۔ ایران مفاہمت یادداشت ایک آزمائش تھی۔ ایران نے اس کی پاسداری نہیں کی۔ میری نتن یاہو کے ساتھ بہت اچھی ہم آہنگی ہے اور ہمارے تعلقات خوشگوار ہیں۔ بعض اوقات نتن یاہو سے اختلاف کرتا ہوں لیکن انہیں اپنے اختلاف سے آگاہ بھی کر دیتا ہوں۔ ایرانی وزیر خارجہ صدر ٹرمپ کے موقف سے متفق۔ عباس عراقچی نے کہا امریکی صدر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آبنۂ ہرمز میں تجارتی جہازوں کے تحفظ فراہم کرنے پر معاوضہ ملنا چاہیے۔ 20% معاوضہ بہت زیادہ ہے۔ ہم منصفانہ رویہ اختیار کریں گے۔ ایران ہمیشہ سے آبنۂ ہرمز کا محافظ رہا ہے اور رہے گا۔ امریکہ کو آبنۂ ہرمز کے نظام میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایرانی فوج کا بھی واضح اعلان۔ ترجمان ابراہیم ذوالفقاری بولے ایران کی منظوری کے بغیر ہرمز سے گزرنے کی کسی بھی کوشش سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون ایران کے خلاف جنگ تصور ہوگا۔ خطے کے ممالک کو انتباہ۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت بحرانی کیفیت میں ہے۔ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی کھلی خلاف ورزی کی۔ دوسرے فریق کی ذمہ داریاں پوری کرنے تک ایران بھی عمل درآمد نہیں کرے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے واضح کر دیا۔ نیوز کانفرنس میں کہا حالیہ دنوں میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان، قطر اور عمان سے رابطے ہوئے۔ علاقائی امن کے لیے ثالث ممالک کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آبنۂ ہرمز پر عمان کے ساتھ مشترکہ میکانزم بنا رہے ہیں۔ IAEA کا جوہری تنصیبات تک رسائی کا مطالبہ تسلیم نہیں کریں گے۔ مسقط میں ہونے والے مذاکرات کا محور آبنۂ ہرمز تھا۔ امریکہ نے عمان پر دباؤ ڈال کر نتیجے پر پہنچنے سے روک دیا۔ کارروائیاں حق دفاع میں کیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے جرائم کو دستاویزی شکل دینے کے لیے تمام قانونی راستے اختیار کریں گے۔ برطانیہ نے ایرانی پاسداران انقلاب فورس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ برطانوی حکومت کا موقف ہے کہ غیر ملکی ریاست پراکسی گروپوں کے خلاف کارروائی کے تحت ایرانی پاسداران انقلاب کی حمایت غیر قانونی ہے۔ نئے ریاستی خطرات سے متعلق تاریخی اختیارات کے تحت 3 گروپوں کو نامزد کیا گیا ہے جن میں ایرانی پاسداران انقلاب، اسلامی موومنٹ آف کمپینینز آف دی رائٹ شامل ہیں۔ روس کی GRU والنٹیئر کور بھی نامزد کیے جانے والے پہلے گروپ میں شامل ہے۔ آبنۂ ہرمز میں بحری جہازوں کی ٹریفک 5 ہفتوں کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ میرین ٹریفک کے مطابق 24 گھنٹوں میں 5 کمرشل جہاز آبنۂ ہرمز عبور کر پائے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران کا آبنۂ ہرمز پر کنٹرول نہیں۔ دوسری جانب عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھ گئیں۔ برینٹ آئل $81 فی بیرل ہو گیا۔ امریکی خام تیل WTI 78 اور عرب امارات کا مربان $76 فی بیرل پر آ گیا۔ یمن کے صنعاء ایئرپورٹ پر دھماکے۔ سعودی حمایت یافتہ یمنی حکومت اور ایرانی حمایت یافتہ حوثی ایک بار پھر آمنے سامنے۔ یمنی حکومت کے مطابق ایرانی طیارے کو رن وے پر اترنے سے روکنے کے لیے رن وے کو نشانہ بنایا گیا۔ یمن کی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر شدید مذمت۔ یمن کی فضاؤں میں گھسنے والے ایرانی طیاروں کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ حوثیوں نے حملے کا الزام سعودی عرب پر عائد کر دیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اس کارروائی پر رد عمل دیا جائے گا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سعودی عرب نے حوثیوں کی جانب سے فائر کیے گئے بیلسٹک میزائل تباہ کر دیے۔ وزیر اعظم کا دورہ قطر۔ شہباز شریف کے دوحہ میں امیر قطر سے ملاقات۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی ہمراہ تھے۔ ملاقات میں شیخ حمد بن خلیفہ کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار۔ وزیر اعظم نے مرحوم کی دور اندیش قیادت اور قطر کی غیر معمولی ترقی کے لیے گراں قدر خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے لیے مرحوم کی گرم جوشی، شفقت اور دیرینہ محبت کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان کے متعدد یادگاروں کو بھی قدر و منزلت سے یاد کیا۔ امیر قطر کا وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف سے تعزیت کرنے پر اظہار تشکر۔ جذبے کو دونوں برادر ملکوں اور عوام کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات کا مظہر قرار دیا۔ وزیر اعظم کے امیر قطر سے ملاقات میں اسحاق ڈار، عطا تارڑ اور دیگر اعلیٰ حکومتی عہدیدار بھی شریک تھے۔ شہباز شریف دورہ قطر مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔
چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکیہ پہنچ گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آرمی چیف کے ترکیہ پہنچنے پر گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر دورے کے دوران ترکیہ کی عسکری اور سیاسی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ملک میں قیام امن کے لیے آپریشن شعبان کامیابی سے جاری۔ پاک فوج ایف سی بلوچستان اور پولیس کی مشترکہ کارروائیاں مزید 8 خوار جہنم واصل ہو گئے۔ آپریشن شعبان کے دوران ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی تعداد 79 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک مختلف آپریشنز میں مجموعی طور پر 117 خارجی ہلاک ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے خارج کے خلاف زمینی اور فضائی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شعبان جاری رہے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا آپریشن شعبان میں کامیابیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ دہشت گرد جتنے مرضی حملے کر لیں، ہم پاکستان کا پرچم کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ایف سی بلوچستان پولیس پاک افواج بے انتہا قربانیاں دے رہی ہے۔ 3 روز قبل 11 جوانوں کو بیلا میں شہید کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب، کہا دشمن شہریوں کو قتل کر کے الزام ریاست پر لگانے کی سازش رچا رہا ہے۔ ہم سب مل کر شرپسندوں کی تمام سازشیں ناکام بنائیں گے۔ بلوچوں کو لاحاصل جنگ میں ڈالا گیا ہے، نوجوانوں کو ورگلایا جا رہا ہے۔ اس جنگ سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں فوج کی قربانیوں کو تنخواہ سے جوڑنا مناسب نہیں۔ کوئی محض تنخواہ کے لیے جان قربان نہیں کرتا۔ قربانی کے پیچھے نظریہ، فرض اور وطن سے گہری وابستگی ہوتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان سے شہداء کے خاندانوں کے جذبات مجروح ہوئے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مصروف ہے۔ ایسے وقت میں شہداء کی قربانی پر سوال اٹھانا سیاسی تنقید نہیں، اخلاقی بے حسی ہے۔ وزیر مملکت اون چودھری کا بھی مولانا کے بیان پر شدید رد عمل، قوم سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ کہا مولانا فضل الرحمان کا بیان شہداء اور ان کے اہل خانہ کی توہین ہے۔ شہادت تنخواہ سے نہیں، حب الوطنی، ایمان اور جذبہ قربانی سے ملتی ہے۔ کوہاٹ کی تحصیل لاچی میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی، مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 9 افراد جاں بحق ہو گئے۔ خواتین اور بچوں سمیت 12 افراد زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ادھر ضلع دیامر میں بارش کے بعد سیلابی ریلیں، متعدد مکانات، درخت، فصلیں، رابطہ پل، پنچکیاں اور واٹر چینلز تباہ ہو گئے۔ سڑک کی تعمیر میں موجود ڈمپر، ایکسکیویٹر اور واٹر ٹینکر بھی بہہ گئے۔ سیلابی صورتحال کے باعث شاہراہ کراکرم متعدد مقامات سے بند۔ سڑک کی بندش کی وجہ سے دونوں اطراف گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ متعلقہ اداروں نے متاثرہ علاقوں میں بحالی کے کام کا آغاز کر دیا۔ شاہراہ کراکرم کو کھولنے کے لیے بھی کارروائیاں جاری۔ کراچی میں لٹیروں نے ایک اور زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ کلفٹن 3 تلوار کے قریب دن دہاڑے ڈکیتی مزاحمت پر ایک شخص قتل۔ نوجوان ڈاکٹر آکاش کو والد کے سامنے گولیاں ماری گئیں۔ ایس ایس پی ساؤتھ نے بتایا ڈاکٹر آکاش ایک بینک سے 50 لاکھ روپے لے کر دوسرے بینک جا رہے تھے۔ جیسے ہی گاڑی بینک کے قریب رکی، پیچھے سے موٹر سائیکل پر سوار ڈاکو آ گئے۔ ملزمان 25 لاکھ روپے کا ایک پیکٹ چھین کر فرار ہو گئے۔ واقعے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ مقتول کے ورثاء کا لاش رکھ کر 3 تلوار پر دھرنا۔ میر مرتضی وہاب دھرنے کی جگہ پہنچ گئے۔ مظاہرین سے مذاکرات کامیاب، مسلسل تعاون کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا نوٹس، ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا۔ ایڈیشنل IG کراچی کو ہدایت کی، امن و امان کی صورتحال پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، ڈکیتی وارداتوں کا سدباب کیا جائے۔ وفاقی کابینہ میں رد و بدل کی تیاریاں، اہم وزارتوں میں تبدیلی کا امکان۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ میں نئے چہروں کی شمولیت پر بھی غور۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے نئے چہرے کابینہ میں شامل کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کی سیاسی قیادت سے اتحادی جماعتوں کی نمائندگی بڑھانے سے متعلق مشاورت۔ بلوچستان عوامی پارٹی اور MQM کو بھی مزید نمائندگی دینے کا عندیہ۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد کابینہ میں تبدیلیوں کا باضابطہ اعلان ہوگا۔ آبِ ہرمز کی کشیدگی، توانائی منڈیوں کی غیر یقینی صورتحال پر حکومتی تشویش۔ پیٹرولیم قیمتوں کے نظام میں بڑے اصلاحات، اہم تجاویز تیار کر لیں۔ اوگرا سے روزانہ پیٹراس قیمتیں جاری کرنے کی سفارش۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی زیر صدارت پیٹرولیم قیمتوں کے تعین کے نظام میں اصلاحات پر وزیر اعظم کی قائم کردہ کمیٹی کا اہم اجلاس۔ پیٹرولیم پروسیسنگ میں شفافیت اور قواعد پر مبنی نظام پر اتفاق۔ مقامی ڈیزل پیداوار بڑھانے اور برآمدی انحصار کم کرنے کا فیصلہ۔ علی پرویز ملک نے کہا کہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں بنگلہ دیش، سری لنکا اور ترکیہ سے کم، جبکہ بھارت کے تقریباً برابر ہیں۔ پیٹرولیم پرائسنگ کمیٹی کا اگلا اجلاس فیصلہ کن اور سفارشات وزیر اعظم کو پیش ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خواتین کی ترقی کو قوم کی ترقی قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں نویں اسلامی تعاون تنظیم کی وزارتی کانفرنس برائے خواتین سے خطاب میں کہا خواتین کے مسائل حل کرنے کے لیے مشترکہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم، صحت، روزگار خواتین کے بنیادی حقوق ہیں۔
خواتین کو بااختیار بنانا فقط ایک طبقے کی نہیں بلکہ قوم کی ترقی ہے۔ پاکستان میں خواتین کو آگے بڑھنے اور معاشی خود مختاری کے مواقع دے رہے ہیں۔ صوبے میں خواتین کا تحفظ یقینی بنانا اولین ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ کا خواتین کا معیار زندگی بہتر بنانے پر زور۔ خطاب میں کہا، خواتین کو معاشی اور سماجی طور پر بااختیار بنانا وقت کا تقاضا ہے۔ حکومت خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کے لیے پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ سے رجوع۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیلیں واپس کرنے پر چیمبر اپیل دائر۔ رجسٹرار آفس کا اپیلیں ناقابل سماعت قرار دے کر واپس کرنے کا حکم کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ موقف اختیار کیا کہ رجسٹرار کے پاس اپیلوں کے ناقابل سماعت ہونے کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں۔ رجسٹرار کا کام انتظامی نوعیت کا ہے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے سزا معطلی کی اپیلوں پر آئینی عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت کی تھی۔ موقف اختیار کیا تھا کہ نیب ترامیم کے بعد سپریم کورٹ کا نہیں، آئینی عدالت کا دائرہ اختیار ہے۔